کیونکہ قرآن کا یہ حکم تھا وانذر عشیرتک الاقربین کہ حبیب اپنے اقربا کو دعوت توحید دو، توحید کا پیغام پہنچاؤ، اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ پھر رسول کہتے ہیں کون ہے جو میری نصرت کرے وہ میرے بعد میرا وزیر ہوگا، ایکم من ینصرنی، کون ہے جو میری نصرت کرے، ان سب میں سے صرف ایک 10 سال کا بچہ ہوگا۔ آواز آتی ہے آپ بیٹھ جائیں۔ پھر رسول کہتے ہیں کون ہے جو میری نصرت کرے وہ میرے بعد میرا وزیر ہوگا، میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ تیسری مرتبہ بھی علی ہی اٹھے اور رسول نے ابتدائی اسلام میں صدر اسلام میں کہا یا علی انت وسیع انت خلیفتی، آپ میرے وسیع ہیں، آپ میرے خلیفہ ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے پہلی دعوت اسلام میں علی کو یہ وعدہ دے دیا کہ اے علی تم میرے وزیر ہوگے، اور علی نے بھی کہا اے نبی میں ہر امور میں آپ کی نصرت کروں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ آپ سمجھ میں آئی؟ شب ہجرت علی کا سونا، علی کا جنگ بدر میں علی کی تلوار سے مشرکین کے گلے کٹتے رہے، یہ علی کا خندق میں عمرو بن عبد الواد کو فنار کیا، یہ علی کا خیبر میں مرہب کو دو نیم کیا، علی اب ہر جگہ پہ علی نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب غدیر میں محمد کا کسی ایک جگہ پر بتا دو کہ محمد کا ساتھ علی نے چھوڑا۔ علی نے کوئی بھی پہاڑی بلانگی ہو، کوئی ایک جگہ بتا دو، ہر میدان میں علی نصرت کرتے رہے، کیونکہ علی کا وعدہ تھا۔ سمجھ میں آئی؟ بسم اللہ۔ اور میرے عزیز دوستو یاد رکھیے گا اسلام میں قرآن میں وعدے کو وفا کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ جو مومن ہے اس کی علامت ہی یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، حتیٰ کہ اگر کسی غیر مسلم سے بھی تم وعدہ کرو تو پورا کرو۔ جس کی وجہ سے مومن بنتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھ کے اس کے وعدے کو وفا کرنے کے کیا کہنے ہوں گے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو اسلام کی یہ امارت بنتی رہی، توحید کا حکم آیا، رسالت کا حکم آیا، نماز روزہ حج زکات، یہ ساری اسلام کی امارت بنتی رہی۔ یہ امارت جو تھی علی کی ولایت کے وعدے پر کھڑی تھی، اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ، جو وعدہ کیا تھا اسے پورا نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔